الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ مریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ آج کے بزم الہ پروگرام میں ہم تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس سیشن میں ہم انشاءاللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی شخصیت کے چند پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ بحیثیت شوہر کیسے تھے، آپ بحیثیت داعی اور مبلغ کیسے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ چاہے یہود ہوں یا عیسائی ہوں یا پھر مسلمان ہوں، تمام مذاہب کے لوگ، بڑے بڑے جو مذاہب ہیں تمام مذاہب کے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک برگزیدہ نبی اور ایک مقدس ہستی مانتے ہیں۔ اور اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو اسلام میں بھی سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم میں دو انبیاء کو رول ماڈل قرار دیا ہے، ایک سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احزاب میں، اور دوسری ہستی جن کو اللہ رب العزت نے رول ماڈل قرار دیا سورہ ممتحنہ میں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کے ہوتے ہوئے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کے ہوتے ہوئے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اور نبی آ جائے تو اسے حکم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ کا حکم مانے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل میں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے چلتے چلتے پھر آگے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر منیر اظہر صاحب کو کہ وہ یہ بتائیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بحیثیت لیڈر اور داعی کیسے صلی اللہ رسول الکریم۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بطور ایک رہبر اور رہنما اور جو ان کا داعیانہ کردار ہے، اس کے حوالے سے اگر قرآن مجید میں ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جو رسالت کا منصب جن لوگوں کو بھی تفویض فرمایا ہے، ان کے ہاں بہت خاص صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت بہت خوب جانتا ہے کہ رسالت کس کو عطا کرنی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہم نے رشد، فہم، ہدایت، سمجھداری، حکمت، یہ سب چیزیں ہم نے ان کو عطا کی تھیں اور ہم ان کے بارے میں بہت خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیتیں اپنی طرف سے ودیت فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید خود یہ کہتا ہے کہ بطور ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی چیزوں سے آزمایا، اور جب ہر آزمائش میں وہ پورے اترے ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ خلت کے درجے پر بھی فائز ہیں۔ پوری کائنات میں اور انبیاء علیہ السلام میں سے دو شخصیات ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا، ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ تو
تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے بہت سی چیزوں کے ساتھ آزمائش کی، بڑی آزمائشیں، اور یہ آزمائش آپ جانتے ہیں کہ گھر سے شروع ہوتی ہے اور بادشاہت تک بہت دور تک اس کا دائرہ کار ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سب چیزوں میں اللہ رب العزت کی منشا کو پورا کر دکھایا، اور قرآن مجید خود یہ تعبیر کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ وفا شعار و ابراہیم الذی وفا، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ساری چیزوں کو پورا کر دکھایا تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو ساری کائنات کے لیے امام بنانے والا۔ تو قرآن مجید نے جو لفظ بولا ہے راہبر، رہنما اور قائد کے لیے، اور دینی طور پر اور مذہبی طبقے کے لیے اور علماء کے لیے جو پیشوا اور نمونہ ہیں، اس کے لیے امام کا لفظ بولا ہے۔ اور امام کا مطلب ہی ہے کہ جو پیشوا، مقتدا، جس کی اقتداء کی جائے، جس کو فالو کیا جا سکے اور جس کے پیچھے چلا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے ان ساری چیزوں پر پورا اترتے ہیں، اور ان کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی ذات پر توکل، اعتماد، ایمان کے اندر پختگی، اور اللہ رب العزت کی ذات پر وہ پختہ یقین کہ پھر انہوں نے اللہ رب العزت کے ہر حکم پر لبیک کہا، اور کسی قسم کی بھی قوت کی، مصائب کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہر کام کو وہ اکیلے ہی کر گزرے۔ وہ وقت بھی تھا کہ جب ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ قرآن مجید نے ان کو تعبیر کیا کہ سورۃ النحل میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک امت تھے۔ تو امت کا معنی یہ بھی ہے بطور امام اور پیشوا، اور امت کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اکیلے ہی ایسی شخصیت ہے جنہوں نے پوری جماعت کا کام کیا، اور امت کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ ہیں اور ساتھ ان کی بیوی ہے، ایسی استقامت انہوں نے دکھائی ہے جو بڑی بڑی جماعتیں نہیں دکھلا سکتی، اور بادشاہ کے سامنے بھی انہوں نے کلمہ حق کہا۔ تو ان کی سیرت پر اگر ہم غور و فکر کریں، گھر سے اپنی دعوت کی ابتدا کرتے ہیں، باپ کو دعوت دیتے ہیں، قبیلے اور خاندان کو دعوت دیتے ہیں، اور بتوں کے توڑنے کی نوبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ اس رستے میں ان کو نظر آ رہا ہے کوئی بھی ساتھ دینے والا موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ایسا ہے کہ اکیلے ہی بتوں کو پاش پاش کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات پر توکل دیکھیے کیسا ہے کہ آگ ان کے لیے گلزار بن جاتی۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ان صفات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو امام اور پیشوا قرار دیا، اور وہ ایسے امام اور پیشوا ہیں، دنیا کے بادشاہوں کی ہم تعریفیں کرنے لگیں اور صلاحیتوں کا جائزہ لیں تو وہ شاید اس میں آ ہی نہیں سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت ہے وہ امام ہے، اور پوری انسانیت کے امام۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد پھر پوری انسانیت ان کو اپنا امام مانتی ہے، اور اس وقت کے جتنے بھی رائج مذاہب ہیں اور جو موجود لوگ ہیں سارے ان کو اپنا امام اور پیشوا کہتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید کو خود یہ صراحت کرنا پڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہودی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، عیسائی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور مشرکین مکہ جن کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطبت ہے اور ان کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے بھی ہیں اور ان کے دین پر بھی ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، نہ تو وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ ان کا وصف یہ ہے کہ وہ حنیف تھے اور مسلم تھے۔ حنیف یکسو ہو کر، سب سے کٹ کر ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے، اور مسلم کہ اللہ رب العزت کے لیے ہر جگہ پر فرما بردار، ہر جگہ پر فرما بردار، حتیٰ کہ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آ جاتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ آج ابراہیمی کون ہے، آج ابراہیمی کون ہے، اور ان کے عقیدے اور ایمان پر کون ہے، اور کون شخص ہو سکتا ہے کہ جس کی دعوت سچی دعوت ہے، اس کی دعوت سچی ہے جو ابراہیم علیہ السلام والی دعوت دیتا ہے، اور ان کی دعوت وہ توحید کی دعوت ہے۔
हनीफ और मुस्लिम होने की दावत है। बाकी सारी कायनात मुखालिफ भी हो तो एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात पर लब्बैक कहना और उसको आगे पहुँचाना, ये जिम्मेदारी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा की है। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्ना औलन नास बिइब्राहीम लल्लज़ीना इत्तबअू व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा करीबी वो लोग हैं जो उन पर ईमान लाए थे। और उसके बाद यह नबी प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको उनकी मिल्लत की इत्तिबा का हुक्म दिया गया और जो इस नबी पर ईमान लाने वाले हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इनका दोस्त है। तो कायदाना सलाहियतों का अगर कोई मेयार है तो वह अंबिया किराम वाला मेयार है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसमें सबसे ज़्यादा मुमताज़ नज़र आते हैं। एक अकेला शख्स जो पूरी कायनात के सामने डटा है और खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान और भरोसा है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कामयाबी भी अता की है। पूरी दुनिया में उनका इम्पैक्ट बतौर लीडर और कायद होने के एतबार से देखें तो आज तक भी सारी दुनिया उनका एहतराम करती है, और सारी दुनिया ये कहती है कि हम इब्राहिम ही हैं। जो भी आसमानी अदियान है, यहूदियत है, ईसाईयत है, वो भी ये दावा करते हैं कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हैं, और मुसलमान भी ये दावा करते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं वो रहबर हैं, रहनुमा हैं, कायद हैं, इस एतबार से कि वो तौहीद के दाई हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बुलाने वाले हैं। और उनकी जो बड़ी बड़ी सिफ़ात हैं वो हनीफ हैं, मुस्लिम हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर उनका तवक्कुल और एतमाद है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पूरी कायनात का इमाम और रहबर बनाया है। हमें चाहिए कि उनको फॉलो करें और उनकी पैरवी करें, और जो उनका तरीका है उसको इख्तियार करने की कोशिश करें। हकीकत यह है कि आज लोग दावत तो देते हैं लेकिन तौहीद की वो खालिस दावत हमारे अंदर मौजूद नहीं, और हम बहुत सी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम मसलहत का शिकार हो जाते हैं। तो ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जैसा कि मुहतरम मुजीब साहब ने बयान किया है, हर पहलू से, हर लिहाज से हमारे लिए उसवा हैं। और कायनात के अंदर दो ही शख्सियतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए उसवा और नमूना करार दिया है। एक पैगम्बर आखिर ज़मा हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और दूसरी हैसियत जिनको ये मनसब मिला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे हमारे लिए नमूना, आइडियल और उसवा करार दिया है, वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। सूरह मुम्तहिना में है क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर पहलू से हमारे लिए उसवा हैं, और उनकी ज़िंदगी का ये पहलू कि बहसीयत शोहर भी हमारे लिए एक उसवा और नमूना की हैसियत रखते हैं। बहसीयत शोहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके तीन पहलुओं को मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, तीन पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा जिस लिहाज से वो हमारे लिए उसवा हैं। उनमें से एक पॉइंट और एक पहलू ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की बहुत सारी चीज़ों को इंसान के लिए एक आजमाइश बनाया है। उनमें से एक अज़वाज की, बीवियों की और औलाद की मोहब्बत भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम। तो बीवी की मोहब्बत में बाज़ औक़ात इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को भी पसपश डाल देता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी ज़िंदगी इस लिहाज से हमारे लिए उसवा और नमूना है कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत के मुकाबला में बीवी की मोहब्बत को ऊपर नहीं जाने दिया, हाइल नहीं होने दिया। हमारे इल्म में है कि उन्होंने हज़रत हाजिरा और उनके बेटे इस्माइल को, जब वो दूध पीते बच्चे थे, एक ऐसी वादी में तनो तनहा छोड़ दिया जिनको कुरान वादी गैर ज़ी ज़र कहा है, जहाँ ना कोई आबादी है, जहाँ ना कोई पानी है, जहाँ ना कोई मिलनसार है, जहाँ ना कोई मानूस इंसान को करने वाला है, जहाँ ना कोई दरख्त है। ऐसी वादी में छोड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर को लौट आए हैं। तो ये हमारे लिए एक उसवा और नमूना है कि बीवी के साथ मोहब्बत एक एतदाल के साथ हो। ये दोनों पहलू हैं। एक पहलू ये है कि अज़वाज और उनका लिहाज, उनका ख्याल और उनके साथ मोहब्बत वो भी दीन का तकाज़ा है, लेकिन अगर उनकी मोहब्बत
کو اللہ رب العزت کے راہ میں قربان کرنا پڑے تو اس قربانی سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بحیثیت شوہر یہ ہمیں سبق اور درس دیتی ہے۔ اور دوسرا پہلو یا بحیثیت شوہر، دوسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بحیثیت شوہر خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ازواج کی تربیت کا اہتمام کرے، جیسا سورۃ تحریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو انسان نے صرف اپنے آپ کو ہی جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کرنی بلکہ اپنی ازواج اور اپنی اولاد کو بھی بچانے کی فکر کرنی ہے۔ تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی جہاں فکر کی ہے، باقی جو زمانے کے لوگ ہیں، امت ہے، ان کی فکر کی ہے، اپنے ازواج کی بھی فکر کی ہے۔ اور ہمیں ان کے ازواج کی تربیت کے حوالے سے یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ سراپا اطاعت تھیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر چلتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں، تو پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ جب بار بار سوال ہوا تو وہ پوچھتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بتلاتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بدلے میں جواب کے اندر حضرت حاجرہ ان کی تربیت انہوں نے اس انداز سے کی ہے کہ وہ کہتی ہیں اذا لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اور سراپائے قربانی بن کر وہ وہاں پر رہنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ اور یہی چیز ہمیں ایک اور جگہ پر بھی ملتی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان آتے ہیں، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، جب ان کے پاس یہ فرشتے بطور مہمان بن کر آئے تو وہیں پر سورہ زاریات کے اندر ہے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اور ایک جگہ پر ہے کہ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، کہ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ان مہمانوں کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر حاضر ہو گئے، لے کر آ گئے۔ فراغ الی اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس گئے، تو بیوی نے کوئی لہت و لال نہیں کیا کہ مہمان کون ہیں، اجنبی ہیں، میں ان کی دعوت کا اہتمام کیسے کروں گی، اچانک ان کے لیے کیسے انتظامات کروں گی۔ فوراً اپنے خاوند کی اطاعت کرتے ہوئے اور مہمانوں کی تکریم کرتے ہوئے فوراً ان کا ساتھ دیا ہے اور ان کی مددگار بنتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا تعاون کیا ہے، اور وہ ان کی مہمان نوازی کے لیے بچڑا لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو پہلو ہو گئے، دو انداز ہو گئے اور دو پوائنٹ ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بحیثیت شوہر۔ اور تیسری چیز جو اہم چیز ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک اہم چیز ہے اور جس کو ہم ایک نامانوس نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ ہمیں نظر آتا ہے تعدد ازواج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے ایک بیوی پر اکتفا نہیں کیا۔ اور ایک چیز، اہم چیز ہمیں اس بارے میں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو یہ سمجھا جاتا ہے اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو معاشرہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اپنی جنسی تسکین کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن تعدد ازواج اگر اسلام نے رکھی ہے اور اس کی اجازت دی ہے بلکہ اس کا حکم دیا ہے تو اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کو اگر دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور ان کے اسوہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کی حضرت حاجرہ، ویسے تو اسرائیلیات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے قنطورہ نام کی ان کی بیوی بھی ہیں، لیکن اگر اسلام کو دیکھیں تو حضرت حاجرہ اور سارہ دو ان کی بیویاں ہیں، اور اس میں حکمت اللہ رب العزت کی دیکھیے ان کی دو بیویاں ہونے میں کہ ایک ان کی بیوی جو حضرت حاجرہ ہیں ان کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں، ان سے ایک الگ سلسلہ چل نکلا ہے۔ حضرت اسماعیل کے بطن سے نبی آخر الزماں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ جو بیت اللہ کے متولی حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ ایک مرکز بنا ہے، ایک بیوی سے حضرت حاجرہ سے ایک باقاعدہ دین کا مرکز بنا ہے مکہ کے اندر، اور دوسری بیوی حضرت سارہ ہیں تو ان کے بطن سے حضرت اسحاق ہیں، تو ان کی بیوی سے جو اولاد سے ان سے ایک الگ مرکز بنا ہے دین کا، فلسطین کے اندر، شام کے اندر۔ تو دو بیویاں ہیں تو دو دین کے مراکز قائم ہوئے ہیں، اگر ایک بیوی ہوتی تو ایک مرکز ہوتا۔ تو ہمیں بحیثیت امتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوور اور ان کے متبع اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہندوانہ رسوم سے، ہندوانہ معاشرے سے ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہے، اور اس تعدد ازواج کو ایک برا اور قابل مذمت سمجھا جاتا ہے، اور جو کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے اس کو طعن و تشنیع کا، اعتراضات کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس پر عیب چینی کی جاتی ہے۔ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس لحاظ سے معاشرے کو بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور خود بھی اس کے لیے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے کہ جو حکمتیں اسلام نے پیش نظر رکھی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کیا جائے اور معاشرے کو اس لحاظ سے جو ہے وہ پریپیئر اور تیار کیا جائے. تو اور ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. دونوں شخصیتیں جن کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا ہے، ان کی یہ تعدد ازواج کے لحاظ سے بھی ان کی یہ ایک سنت ہے. اور جو لوگ اس لحاظ سے اقدام اٹھاتے ہیں ان کی جو ہے حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے اور ان کے لیے جو میدان اور رستے کو ہموار کیا جانا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بحیثیت شوہر باقی پہلوؤں کے لحاظ سے بھی بحیثیت شوہر بھی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واتل علیہم نبأ بنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین. ہماری آج کی اس مختصر نشست کا عنوان ہے فلسفہ قربانی. قربانی کے لیے قرآن مجید میں نسک، نحر اور قربان جیسے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور قربانی کا یہ تصور تقریباً دنیا کے تمام معروف مذاہب کے اندر موجود تھا، اور اس کا سلسلہ بالکل ابتدا سے ہی شروع ہو گیا تھا. جیسے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ابھی تلاوت کی گئی، اس میں سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ موجود ہے. لیکن یہ بعد میں چل کے بطور خاص سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا ایک ایسا فلسفہ ہمارے سامنے پیش کیا جو رہتی دنیا تک کے لیے جس کو مثال بنایا گیا اور نمونہ بنایا گیا. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ما ہذہ الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بطور خاص ساری زندگی ہی قربانیوں سے معمور تھی اور ان سے بھری ہوئی تھی. شروع سے لے کر ہی یہ تو ایک اس کی انتہا تھی جو ہمارے ہاں مشہور ہے اور جس کو ہمارے لیے بھی نمونہ بنا دیا گیا کہ ہم بھی اس کو دیکھ کے قربانیاں کرتے ہیں. ویسے ان کی ساری زندگی آپ دیکھیں کہ شروع میں انہوں نے والدین کی قربانی دی، رشتہ داروں کی قربانی دی، معاشرے کی قربانی دی، اور حکمرانوں کے خلاف اپنے خلاف ان کو کر کے ان کی قربانی دی، اپنے وطن کی قربانی دی. ایون ایسی بڑی بڑی قربانیاں اللہ تعالیٰ جو قربانی ان سے مانگتا چلا گیا وہ دیتے چلے گئے. یا اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی اس کے رب نے، وہ ایسا کمال کا بندہ تھا، ایسا اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا اور ایسی مثال اور ٹرینڈ سیٹ کر دینے والا کہ جب بھی اس کو اس کے رب نے کہا ابراہیم علیہ السلام اسلم، میری بات مان، میرے لیے یہ کر، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا یا اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور نہ کروں. فوراً سرنڈر کر دیا، جو کچھ مانگا، بیوی کی قربانی، بچے کی قربانی، معاشرے کی قربانی، رشتہ داروں کی قربانی، اپنے وطن کی قربانی، جو کچھ کسی بندے کے پاس ہو سکتا تھا اور جو کچھ وہ قربان کر سکتا تھا وہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایون اللہ تعالیٰ نے جب ان سے ان کے اکلوتے بیٹے کی قربانی مانگی. یہ کوئی ایسا باپ اس کو تصور کر سکتا ہے؟ چشمے تصور میں اگر دیکھے تو شاید اس کی کچھ جھلک اس کو نظر آ جائے کہ ایک ایسا بوڑھا بابا جس کو اس کے باپ نے گھر سے نکال دیا ہو، جس سے اس کے معاشرے نے قطع تعلقی کر لی ہو، جس سے اس کی فیملی والے روٹ چکے ہوں، جس کو اس کے حکومتی عہدیداران تھے انہوں نے اس کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا ہو اور ڈال دیا ہو، یہ سب کچھ اس کے پاس اب باقی کیا تھا؟ ایون اس نے دلائل کے ساتھ جب دعوت دی تو قرآن بیان کرتا ہے فما آمن بہ الا لوط، ان کے پاس صرف ایک بندہ ایمان لایا، سیدنا لوط علیہ السلام. تو یہ سب کچھ جس کا سب کچھ اس نے قربان کر دیا تھا، اب اس کا ایک بڑھاپے کا سہارا تھا، صرف ایک، اور وہ بھی ایسا قرآن بیان کرتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے، جب اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گیا، دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا، تو اس وقت اس کی قربانی مانگ لی گئی جو اس کا بڑھاپے کا ایک سہارا ہو سکتا تھا.
اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی کہ موجودہ ہمارا یہ جو مادی دور ہے خاص طور پر، اس میں اکثر ہمیں اس طرح کی آوازیں ادھر ادھر سے معاشرے میں اکثر جب بھی قربانی کا موسم آتا ہے تو سننے میں ملتی ہیں، دیکھیں جی اتنے جانور قربان کر دیے اور یہ اتنا کچھ ضیاع ہو گیا، اس سے اتنا یہ کیا جا سکتا تھا، وہ کیا جا سکتا تھا، اتنی بیواؤں کی مدد کی جا سکتی تھی، اتنے پیاسوں کو پانی پلایا جا سکتا تھا۔ یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جو قربانی کے فلسفے کے تصور سے آشنا نہیں، ان کو اصل میں معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک جانور کی قربانی نہیں تھی، یا صرف ایک بیٹے کی قربانی نہیں تھی، اس کے پیچھے قربانیوں کی پوری داستان تھی، اس کے پیچھے ایک پورا سلسلہ تھا، اور اس کے پیچھے یہ بنیادی فلسفہ تھا کہ اللہ نے جو کچھ مانگ لینا ہے اللہ کو دے دینا ہے، بغیر سوچے سمجھے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اور اسی طرح وہ دوسرے کسی شاعر نے کہا تھا کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ جب اللہ قربانی کرنے کا کہتا ہے تو پھر یہ حساب کتاب نہیں ہے، بس اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے مانگ لیا تو کر دینی ہے۔ تو یہ اصل میں قربانی کا فلسفہ ہے، یہ قربانی کی روح ہے، یہ اس کا مغز ہے کہ اللہ کہتا ہے تو پھر میں حساب کتاب کرنا شروع کر دوں، پھر میں اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو دیکھنا شروع کر دوں۔ بلا شبہ اس میں بہت سی حکمتیں بھی ہیں، بہت سے اس میں حکم اور نصائح بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا فلسفہ یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے تو ایسے ہی نہیں کہتا، بس اللہ نے مانگ لیا، سب کچھ اس نے دیا تھا، تو اس کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینا، جو کچھ وہ مانگ لے، جو کچھ وہ لے لے، جس چیز کا وہ تقاضا کر دے فوراً اس کے آگے سرنڈر کر دینا اور اس کے حضور پیش کر دینا، یہ قربانی اصل میں ہمیں سکھاتی ہے۔ یہ اس کے پیچھے تھیری ہے، یہ اس کے پیچھے فلسفہ ہے۔ اور ہماری کیا حالت ہے کہ ہم بکرا تو قربان کر دیتے ہیں، گائے اور اونٹ کی قربانی تو دے دیتے ہیں، لیکن باقی ہماری ساری کی ساری روش، ہماری ساری کی ساری زندگی، حالانکہ قربانی کیا تھی؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ساری کی ساری عبادتیں، وہ مالی ہوں، وہ بدنی ہوں، وہ جینا ہو، وہ مرنا ہو، سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ جس اللہ نے قربانی مانگی اسی اللہ نے جو چیز بھی باقی مانگی ہے، وقت مانگا ہے، پیسہ مانگا ہے، جو بھی اولاد مانگی ہے، جان مانگی ہے، وہ سب کچھ اس کی راہ میں قربان کرنا، یہ اصل میں قربانی کا فلسفہ تھا۔ ہم ٹکوں ٹکوں کا حساب کرتے پھرتے ہیں اور پتہ نہیں کدھر کدھر سے پیسے آتے ہیں، اور اس سے لا کے ایک بکرا قربان کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی روح کو پہنچ چکے اور ہم نے وہ فلسفہ حاصل کر لیا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب تک یہ قربانی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں کرتی کہ اللہ ہم سے وقت مانگتا ہے، اللہ ہم سے پیسہ مانگتا ہے، اللہ ہم سے مال مانگتا ہے، اللہ ہم سے جان مانگتا ہے، تو ہم اس کی راہ میں قربان کر دیں، ہم اس کو دے دیں، وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، وہ نماز کی شکل میں ہو، وہ روزے کی شکل میں ہو، وہ حج کی صورت میں ہو، وہ جہاد کی صورت میں جان کو قربان کرنا ہو۔ یہی جان ہی تھی نا، بلکہ اپنے بیٹے کی جان قربان کرنا اپنی جان قربان کرنے سے بھی زیادہ مشکل مرحلہ تھا۔ اور قرآن بیان کرتا ہے وہ بوڑھے بابے کا ایک ہی سہارا، جو بڑھاپے میں اس کا ہاتھ اس کی انگلی تھامنے کے لائق ہونے ہی والا تھا، اور اس کو ذبح کرنا، اس کے لیے تیار ہو جانا، دل پہ کتنا بڑا پتھر تھا۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، جب دونوں بالکل مطیع ہو گئے، سرنڈر ہو گئے، تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، اور اس کو پیشانی کے بل، ماتھے کے بل، کروٹ کے بل لٹا دیا، ونادیناہ یا ابراہیم۔ اور قربانی کا ایک فلسفہ یہ بھی، آخری پوائنٹ، آخری نقطہ، کہ اللہ کی یہ بھی سنت ہے، اللہ کا یہ بھی طریقہ ہے۔ اللہ پہلے قربانی مانگتا ہے، اللہ چیک کرتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو چیک کیا، ساری زندگی کبھی رشتہ داروں کی قربانی، کبھی بیٹے کی قربانی، کبھی کوئی، اور جب اس نے ساری کی ساری کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے کہا ابراہیم پہلے میں کہتا تھا، تو میری راہ میں قربان کرتا تھا، اب تو نے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ فلسفہ ہے، یہ بھی تھیوری ہے، یہ بھی اس کے پیچھے سبق ہے کہ جب بندہ کر دیتا ہے پھر اللہ کہتا ہے اب تو نے کر دیا ابراہیم، اب تو دیکھ اور میں کرتا ہوں۔ جیسے تو نے کمال کیا، جیسے تو نے حد کی، جیسے تو نے 100% اس میں کامیابی حاصل کی، ابراہیم اب میں بھی کمال کرنے والا ہوں۔
اور فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اب دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں پایا جائے گا جو نبیوں رسولوں کو مانتا ہو لیکن ابراہیم کو نہ مانتا. بلکہ وہ تو کیا قرآن بیان کرتا ہے یہودی عیسائی ایون مشرکین مکہ جنہوں نے بیت اللہ کے اندر بت اور پتھر لا کے رکھے ان کی عبادت کرتے تھے وہ کہتے تھے ابراہیم ہمارا. یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارا, عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارا, اور مسلمانوں کا بھی یہی دعویٰ تھا. اللہ نے کہا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی. فرمایا ابراہیم کی اتباع کرنے والے جو یہ لوگ ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے حقدار ہیں. تو یہ قربانی کا فلسفہ, یہ ایک نقطہ اگر ہم سمجھ لیں, اللہ جو کچھ مانگتا جاتا ہے اللہ کو دیتے چلے جائیں. اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی رکھ لے اور اس کا کوئی اجر اور صلہ نہ دے. جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں گے اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کے ہمیں بھی واپس کرے گا. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امام بنایا, سب لوگ ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں, ان کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثالی بیویاں اس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. تو ایک شوہر اپنی بیوی میں جتنی بھی اچھی خوبیاں چاہتا ہے اگر ان خوبیوں کی سردار مانا جائے تو 3 خوبیاں بنتی ہیں. نمبر 1 کہ بیوی صابرہ ہو, نمبر 2 بیوی مخلص ہو, اور نمبر 3 بیوی معاملہ فہم ہو. جتنی بھی بیوی کے اندر باقی خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ ان کے تحت آ جاتی ہیں. یہ 3 خوبیاں سمجھ لیں کہ ایک بیوی کے اخلاق کی سردار خوبیاں ہیں. تو جب ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ازواج کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں یا حدیث میں ان کی 2 بیویوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. باقی کتب کے اندر ہمیں 3 بیویوں کا بھی ذکر ملتا ہے. تو ہم 2 بیویوں کے بارے میں ہی بات کریں گے. تو جو صبر کی صفت ہے وہ سیدہ سارہ میں بھی اور سیدہ ہاجرہ میں بھی ان کی زندگی کے مختلف مواقع پر مثال بنی, لوگوں کے سامنے آئی اور وہ بطور نمونہ لوگوں نے اس کو قبول کیا. سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ ان کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو ہجرت کے سفر کیے کہ پہلے عراق سے فلسطین آئے, پھر فلسطین سے مصر آئے, پھر مصر سے پھر فلسطین گئے. تو جو ہجرت کا سفر ہوتا ہے اس میں کتنے مصائب ہوتے ہیں اور کتنی اس میں دشواریاں ہوتی ہیں, لیکن سیدہ سارہ سلام اللہ علیہ انہوں نے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا. اسی طرح سیدہ ہاجرہ کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فلسطین سے حجاز کی طرف آئیں, وہ بھی ایک ہجرت کا سفر تھا اور اکیلے انہوں نے وہاں پہ رہنا تھا, ساری بات ان کے سامنے واضح تھی. پھر آگے معاملہ بھی ایسے تھا کہ وہاں پہ سبزے نام کی بھی کوئی چیز نہیں, پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں, اسی طرح مانوس ہونے کے لیے ہم جنس بھی کوئی نہیں کہ جس کے ساتھ وہ باتیں کر سکیں یا اپنا دل بہلا سکیں. تو آپ کی دونوں بیویوں کی زندگی میں اور بھی بہت سے مواقع ہیں, یہ بہت زیادہ واضح ہیں جو ہم سب کو پتہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کی جو صفت ہے وہ کتنی زیادہ عطا فرمائی تھی اور ان کے اندر کتنا حوصلہ تھا کہ سیدہ سارہ بھی صبر کے ساتھ ہجرت کے مصائب برداشت کرتی ہیں اور سیدہ ہاجرہ بھی. اللہ تعالیٰ کی ان دونوں پر سلامتی ہو. اسی طرح صبر کے حوالے سے دوسری مثال ہمیں یہ ملتی ہے کہ ایک بیوی میرا خیال ہے سب کچھ کسی دوسری عورت کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے لیکن کبھی بھی وہ اپنے خاوند کی محبت شیئر نہیں کرتی. لیکن سیدہ سارہ نے اس موقع پر بھی صبر کی مثال قائم کی اور خود پیشکش کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ ہاجرہ سے شادی کر لیں جو ان کو بطور لونڈی ملی تھیں یا بطور خادمہ ملی تھیں. تو انہوں نے ان کو تحفہ دے دیا, ہبہ کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو, تو انہوں نے ان سے شادی کی. تو یہ بھی صبر کی ایک بہترین مثال ہے جو ہمیں سیدہ سارہ کی زندگی سے ملتی ہے. دوسری خوبی جو ایک خاوند چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کے اندر ہو وہ یہ ہے کہ وہ مخلص ہو, اس کے مال کے ساتھ بھی, اس کی اولاد کے ساتھ بھی اور اس کی عزت کے ساتھ بھی. تو یہ خوبی ہمیں سیدہ سارہ کی زندگی میں کب ملتی ہے کہ جب وہ فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آئے, وہاں پہ وہ بادشاہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا. تو ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پہ دعا کرتے ہیں نماز پڑھ کے نماز کی حالت میں, اور سیدہ سارہ وہاں پر اپنی جگہ پر دعا کر رہی. تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ وہ مصر کا بادشاہ اس کے دل میں کوئی بات بیٹھ گئی کہ اس کا یہ شوق تھا کہ دنیا کی جو بھی حسین و جمیل عورت ہے وہ ایک دفعہ میرے حرم میں آئے
زیادہ شادیاں کرنے کا شوق تھا یہ کہہ لیں ہم، یا ویسے وہ جنسی تسکین حاصل کرنا چاہتا تھا، تو اس کے علاقے میں اگر کوئی اجنبی عورت آتی تو وہ اس کو اپنے حرم میں بلواتا کسی بھی طریقے سے، اور اس کے ساتھ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا. تو وہاں پر جب سیدہ سارہ پہنچی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے ایک دعا کی. دعا کے لمبے الفاظ ہیں جس میں ایک جملہ انہوں نے یہ ذکر کیا، اللہم ان کنت احسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر، کہ اللہ اگر تو اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے اپنے خاوند کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی، اپنی عزت کو اپنے خاوند کی امانت سمجھا ہے اور اس میں میں مخلص ہوں، تو میں تم سے دعا کرتی ہوں کہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. کافر وہیں پہ جو ہے وہ اب نارمل ہو گیا، غش کھا کے گر پڑا یا جو بھی اس کی کیفیت بنی. تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ سیدہ سارہ کی زندگی میں اپنے خاوند کی عزت کے لیے وہ کتنا اخلاص تھا اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ کتنی مخلص تھی. حالانکہ وہ بڑے عالی شان دربار میں ہے کہ ایک عورت کو دیکھا جائے کہ وہ مجبور ہے، ہجرت کر کے آئی ہوئی ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کہاں سالی کی وجہ سے وہ مصر کے علاقے میں آئے تھے. تو انہوں نے اپنی اس مجبوری کو سامنے رکھ کر یہ نہیں کہا کہ اب میں بادشاہ کے محل میں آ گئی ہوں اور جو میں مرضی کروں. اپنے خاوند کی عزت کا وہاں پہ انہوں نے تحفظ کیا، حفاظت کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. اس کی مثال جب ہم سیدہ ہاجرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہے اولاد کے لیے وہ کتنی مخلص تھیں کہ بچے کا پانی جب ختم ہو گیا، دودھ بھی خشک ہو گیا، کھجور بھی ختم ہوگی، تو وہ کتنا باغی ہیں، صفا پہ گئیں، مروہ پہ گئیں، تاکہ جو ابراہیم کی امانت تھی اولاد کی شکل میں اسماعیل علیہ السلام وہ اس کی حفاظت کر سکیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ سیدہ ہاجرہ کا کتنا اخلاص تھا. تو یہ دوسری خوبی ہے جو ایک مثالی بیوی میں ہونی چاہیے، اور یہ سیدہ سارہ میں بھی موجود ہے اور سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما سلام اللہ علیہما ان دونوں میں بھی موجود ہے. تیسری چیز آتی ہے معاملہ فہمی، کہ عورت کو معاملہ فہم ہونا چاہیے، وہ صاحب تدبیر ہو، مطلب وہ کسی بھی بات کے انجام کو اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ یہ کام ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا. اس کی مثال ہمیں ملتی ہے سیدہ سارہ کی زندگی میں اس طرح کہ جب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا، تو وہ نیچے گر گیا اور تڑپنے لگا. تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ اس طرح مر گیا تو لوگوں نے تو مجھے پکڑ لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی کہ یا اللہ اس کو تو نجات عطا کر دے کہ اگر یہ قتل ہو جاتا ہے یہاں پہ تو میرے اوپر الزام لگے گا، جب الزام لگے تو بدلے میں مجھے یہ قتل کر دیں گے یا مجھے یہاں پر ہمیشہ کے لیے رکھ لیں گے. تو فوری طور پر اللہ سے دعا کی اور وہ شخص نجات پا گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی معاملہ فہم تھیں کہ اس کا نتیجہ میرے لیے کیا ہو سکتا ہے. حالانکہ وہ وہاں پہ بیٹھ جاتی ہیں کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، اب یہ اپنی سزا بھگت رہا ہے تو اس کو بھگتنے دو. لیکن پتہ تھا کہ اگر یہاں پہ وہ مر گیا، قتل ہو گیا، تو یہ قتل کا الزام مجھ پر آئے گا کیونکہ اس کمرے میں میرے اور اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں. تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے انہوں نے وہاں سے اپنے لیے نجات کا راستہ اختیار کیا. معاملہ فہمی کی مثال سیدہ ہاجرہ کی زندگی سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں والی جگہ سے پانی جاری ہوا اور اس کے بعد بنو جرہم قبیلہ جو تھا، یہ خانہ بدوش لوگ تھے، آئے اور وہاں پہ آباد ہوئے. تو سیدہ ہاجرہ نے ان کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ آپ ادھر آباد ہو جاؤ، لیکن میری ایک شرط ہے، لا حق لکم فی الماء، کہ پانی پر آپ میں سے کسی کا حق نہیں ہوگا. پانی کا حق یہ ہمارا ہی ہے، پانی کے اوپر قبضہ ہمارا ہوگا. تو ان کی یعنی کہ یہ دیکھیں ہم کہ وہ کتنی صاحب تدبیر تھیں کہ ہر چیز کے بغیر ہو سکتا ہے وہاں پہ گزارا ہو جاتا، لیکن پانی کے بغیر گزارا نہیں ہونا تھا، کیونکہ پانی جو ہے وہ زندگی ہے. جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ زندگی ہے، اور جہاں پہ زندگی ہے وہاں پہ پانی ضروری ہے. تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کی معاملہ فہمی کی یہ مثال ہے کہ انہوں نے قبیلے کو آباد تو ہونے دیا، اور اس حسن تدبیر سے یعنی کہ ایک پورا شہر جو وہاں پہ آباد ہوا اور ان کے پاس رونق بھی لگی، لیکن انہوں نے جو اصل چیز تھی کہ جس کی سب کو ضرورت تھی اور جس کے بغیر گزارا نہیں تھا، پانی، اس کا حق انہوں نے اپنے پاس رہنے دیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینی لوگوں میں یہ بڑی خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، بس ان کو تھوڑا سا اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان، آپ کی بیویاں، تو ان کے اندر یہ خوبیاں جو تھیں کہ جو ہر خامد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کے اندر ہوں، اس کی اعلیٰ مثالیں ان کے اندر موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین، بیویاں، بیٹیاں، بہنیں، ان کے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا ہوں اور ان کو اپنے خامدوں کی اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ رب العزت نے انسانوں کو انسانیت کے لیے ایک ضابطہ حیات بنایا ہے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے.
گویا کہ 5 چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور وہ فرض کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انہی میں سے ایک حج بھی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہو، جانے کے لیے طاقت ہو اور اس کا پاس خرچہ وغیرہ ہو، سفر کے اخراجات ہوں، تو اس آدمی پر حج کرنا فرض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آدمی حج کرنے جائے تو اس کا مقصد کیا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ بس یہاں سے جانا اور پھر واپس سفر کر کے واپس آ جانا، وہاں چکر لگانے، صفا مروہ کی سعی کر لینا، احرام باندھ لینا، پھر واپس آ جائے؟ تو یہ تو اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل شریعت جو چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی حج کرنے جائے تو وہ پوری کی پوری اپنی تربیت پریکٹس کر کے پورے کے پورے سمجھو کہ اسلام پر عمل کر کے واپس آئے۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حج جو اسلام کا دوسرا نام ہے، یعنی جو کچھ اسلام کے اندر ہے آپ دیکھیں وہی کچھ آپ کو حج کے اندر نظر آئے گا۔ سب سے پہلی بات، آدمی جب حج کرنے جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، تو وہ توحید کا اقرار کرتا ہے، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ توحید ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں جب آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی کلمہ توحید کا جو اقرار کرے اور وہ توحید کا اپنی زبان سے اقرار کرے، تو پھر ہی وہ آدمی مسلمان ہوگا۔ تو سب سے بڑا جو حج کا فلسفہ جو ہے وہ آدمی سب سے پہلے یہ سمجھے کہ توحید وہ بہت ضروری ہے، شرک سے پاک ہو اور وہ ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہو۔ اس کے بعد آدمی جب غور کرتا ہے کہ حج مجھے کیا سمجھانا چاہتی ہے، حج کرنے کا مقصد کیا ہے، مجھے اس سے کیا سبق ملتا ہے، وہ سب سے بڑا سبق ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ جب آدمی احرام باندھتا ہے اور وہ انسلے کپڑے پہنتا ہے تو وہ بالکل وہی کیفیت، وہی صورت اس کی بنتی ہے جو آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو وہ کپڑے پہناتے ہیں، وہی انسلے کپڑے پہناتے ہیں، کلر بھی وہی ہوتا ہے ان کا۔ تو یہاں سے حج ہمیں بہت بڑا سبق یہ دیتی ہے کہ آدمی وہ کپڑے پہن کر وہ پورا تصور اپنے سامنے رکھے۔ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ جب میں نے یہ کپڑے خود نہیں پہننے بلکہ دوسروں نے یہ مجھے کپڑے اسی کلر کے اور انسلے کپڑے پہنا دینے ہیں۔ یعنی آدمی احرام باندھتے ہوئے آخرت کی فکر کرے اور اپنا وہ تصور سارا اپنے ذہن میں لائے کہ یہ وقت میرے پاس اوپر بھی ایک وقت میں آنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب آدمی احرام باندھنے کے بعد پھر وہ میدان عرفات میں جاتا ہے تو یہ بھی بالکل پوری کا پورا منظر جو ہے وہ محشر کا میدان جو ہے وہ میدان عرفات میں ہوگا۔ تو وہاں جا کر بھی اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ حج جو ہے آدمی کرنے آتا ہے وہ پوری سوچ بنا کر جائے کہ میں پوری زندگی جہاں مرضی بھاگتا پھروں، آخر میں نے یہاں آنا ہے، اور وہ وہاں جانے کی تیاری کرے، تو پھر اس کے حج کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ ورنہ تو جائے اور واپس آ جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اتنا خرچہ بھی کرنا اور اس کو اتنا بڑا اس کو فرض قرار دیا ہے، تو آخر اس میں یہ مقصد بھی ہے۔ یعنی میدان عرفات میں جا کر آدمی جو ہے یہ سوچ بنائے اور اپنے ایک ذہن بنائے کہ میں نے ایک دن میدان محشر میں اکٹھا ہونا ہے۔ تو اس کے بعد آدمی جب غور و فکر کرتا ہے تو اجتماعیت جو ہے وہ اسلام اس کا ہمیں حکم دیتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاؤ اور فرقہ فرقہ نہ بنو۔ اور اس کی ایک صورت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہمارے حج کے علاوہ بھی ہے، جماعت کی صورت میں نماز پڑھنا جو ہے اس کو اسلام نے بہت ضروری قرار دیا ہے، جبکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سختی بھی کی ہے کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اور وہ مجبوری بھی کوئی اس کی نہیں ہے تو آقا علیہ السلام کہ میرا دل کرتا ہے اس کے گھر کو میں آگ لگا دوں۔ یعنی اتنا ضروری ہے یہ اکٹھے ہونا اور ایک جگہ پہ سب کا اجتماع ہونا، اور یہ چیز ہمیں حج کے اندر بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ ایک ہی میدان میں، میدان عرفات میں سارے لوگ اکٹھے ہیں، یعنی اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں جیسے تم یہاں اکٹھے ہو، پوری زندگی تم اپنے ذہن سے فرقہ جو ہے، اختلاف جو ہے ان کو نکال کر تم سارے جو ہے توحید پر اکٹھے ہو جاؤ اور رسالت پر اکٹھے ہو جاؤ۔ تو اس سے ایک بہت بڑا سبق اور بھی ہمیں ملتا ہے حج میں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں حج کا فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ حج میں ہماری صحیح طرح پریکٹس ہو جاتی ہے اور صحیح طرح ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم جب حج کرنے جاتے ہیں ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب ہم میدان عرفات میں جاتے ہیں وہاں تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہاں پوری نماز نہیں بلکہ قصر نماز پڑھنی ہے۔ یہاں ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں ظہر کی، عصر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن میدان عرفات میں وہی نماز جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ اسی طرح جب سورج غروب ہو جائے تو ہمیں حکم یہ ہے حج کے علاوہ مغرب کی نماز پڑھنی ہے، لیکن وہاں پیارے محبوب کی سنت یہ نہیں ہے، تو ہم وہاں مغرب کی نماز اگر پڑھیں گے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ وہاں ہم نے نکلا ہے مزدلفہ جانا ہے، وہاں ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے، اور پھر اگلا سٹیپ ہے مزدلفہ جا کر ہم نے رات کو عبادت نہیں کرنی، جبکہ جہاں ہمیں حکم پیارے محبوب کو بھی حکم ہے کہ آپ فتحجد بھی نافلۃ لک، تہجد کی نماز پڑھیں، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی
تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ وہاں ہم سنت کی اتباع کرتے ہوئے ساری رات آرام سے سوئیں اور صبح فجر کی نماز پڑھیں۔ اب دیکھیں یہ جو ساری چیزیں جو ہیں ہم تو وہاں زیادہ کچھ کرنے گئے ہیں اتنا خرچہ کر کے، لیکن اصل میں زیادہ خرچہ کریں جو مرضی کر لیں، جب تک سنت کی اتباع نہیں ہوگی تو ہمیں وہ ہمارے لیے عبادت نہیں بنے گی۔ اسی طرح بیت اللہ میں پہنچے ہم، وہاں 7 چکر لگانے بیت اللہ کے، اور پھر ہم نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ اب یہ چکر لگانا جو ہے، کیا یہ ہم ادھر گئے ہیں اور یہ عبادت ہے؟ اصل میں عبادت یہی ہے کہ ہم پیارے محبوب کی سنت کے مطابق سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا پہلو حج کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی فرما برداری ہے، کہ جب تک آقا علیہ السلام کی اتباع اور فرما برداری ہوگی تو وہی عبادت بنے گی، اگر اس کے علاوہ کچھ ہوا تو وہ عبادت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ہمیں سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اسلام نے ہجرت کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ان الحجرۃ تہدم ما کان قبلها، کہ جب کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسے جو آدمی حج کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑے، ہجرت کرے، اور حج کے لیے بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ثواب رکھا ہے، سب کچھ وہی رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یوم ولدتہ امہ، جب آدمی حج کر کے واپس آتا ہے گویا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے آج دنیا میں آیا ہے، یعنی حج کرنے سے یہ اللہ رب العزت اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی ہجرت کا تصور جو ہے وہ بھی حج کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب حج کریں تو یہ ساری باتیں جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا سفر بھی کریں، اتنا خرچہ بھی کریں، اور پھر جب واپس پلٹیں تو وہ سارے کا سارا جو ہمارا ضائع ہو جائے۔ اس سے ایک آخری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہمیں حج سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے شاعر اللہ کی تعظیم۔ یہاں ہمیں حکم ہے کہ مسجد کا ادب کریں، احترام کریں، جو اذان ہے اس کا ادب و احترام کریں، لیکن آپ حیران ہوں گے وہاں جا کر ہم اس کی آٹومیٹکلی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جب بیت اللہ کے پاس جائے اور اس کی آنکھیں جو ہیں ادب و احترام سے جھکے نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ادب و احترام تعظیم آدمی جو سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے سب سے بڑا جو حج جو کا موقع جو ہے وہ ہے کہ جب بیت اللہ کے پاس جائے گا تو خود ہی اس کی نظریں جو ہیں وہاں جو ہیں جھک جائیں گی، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے شاعر جو ہے ان کا ادب و احترام کرتا ہے یہ دل میں تقوی کی علامت ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آدمی جو حج کرنے جائے تو اس کو سامنے رکھے، تو یقیناً یہی مقصد ہے۔ حج کرنے سے ہمیں بہت ساری جو ہیں وہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، وہ میرا مقصد کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اور پھر واپس آ جائیں اور وہ سفر بھی ضائع جائے، پیسے بھی ضائع جائیں، ٹائم بھی ضائع جائے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ جیسا کہ آج کی اس مجلس میں ہم سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے جس پہلو پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ان کا ایک والد ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ واحد شخصیت ہیں جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے، اور ہم ان کی شخصیت کے اس طرح مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کیوں کرتے ہیں، ہم ان کی شخصیت کو مختلف پہلوؤں سے جاننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ اللہ رب العزت کا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دینا کافی تھا کہ آپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کی پیروی کریں، لیکن اللہ رب العزت نے صرف آپ کو حکم دینے پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے کے بعد پوری امت کو یہ حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ اب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بطور والد ان کی شخصیت ہے اس کے بارے میں ہم چند پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے اس پہلو کو دیکھنے کا؟ شخصیت کے اس پہلو کو دیکھنے کا ہمارا مقصد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے اس پہلو میں ہمارے لیے کون کون سی رہنمائیاں موجود ہیں۔
تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے اس پہلو کے حوالے سے یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا چیزیں پسند کی ہیں۔ دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اپنی اولاد کے لیے ناپسند کی ہیں، پھر وہ چیزیں جو آپ نے پسند کی ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے، اور جو چیزیں انہوں نے ناپسند کی ہیں ان سے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ہے، انہوں نے کون کون سا طریقہ اختیار کیا بطور والد اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا، انہیں اچھی چیزیں سکھانے کا یا بری اور ناپسندیدہ چیزوں سے بچانے کا کون کون سا طریقہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ آج کی اس مجلس میں میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اختیار کردہ دو طریقے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دو ٹولز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے استعمال کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا ٹول ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی بہتری کے لیے اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے استعمال کیا ہے، وہ ہے اللہ رب العزت سے دعا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی محنت، کوشش، کاوش، جو کچھ بھی ہم کر لیں، ہم اللہ رب العزت کی تقدیر سے آگے نہیں نکل سکتے۔ ہماری جو کوششیں ہیں وہ یہیں کی یہیں رہ جاتی ہیں اگر ہمارا رابطہ اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی تربیت کے لیے جو سب سے اہم ٹول استعمال کیا ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کی ہے کہ رب ہب لی من الصالحین۔ انہوں نے صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ اللہ رب العزت سے اولاد کی جو صلاح ہے وہ انہوں نے اولاد سے پہلے مانگی ہے۔ اولاد موجود نہیں ہے، ابھی اولاد ہوئی نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت سے جب اولاد مانگ رہے ہیں تو ساتھ اولاد کی صلاح بھی مانگ رہے ہیں، اولاد کی بہتری، ان کی نیکی، وہ اللہ رب العزت سے سب سے پہلے مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے تو پھر یہ نہیں ہے صرف کہ انہوں نے اولاد کی نیکی کے لیے بیٹھ کے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ انہیں نیک بنا، نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بطور والد ہم شخصیت کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی اولاد کی ہر ضرورت کے لیے اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلائی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے اپنی اولاد کی ہر ضرورت کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حضور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ میری اولاد کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ کیسا رزق، کس مقصد کے لیے رزق؟ اللہ رب العزت سے دعا یہ نہیں کی کہ صرف انہیں انجوائے کرنے کے لیے، اچھی خوراک کے لیے رزق عطا فرما، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے وہ دعا کرتے ہیں کہ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ میری اولاد کو پھلوں کا وہ رزق دینا جو کھا کے وہ تیرا شکر ادا کریں، یعنی میری اولاد کو رزق دینا، انہیں مال کی فراوانی عطا کرنا، وہ والی فراوانی جو انہیں تجھ سے دور نہ لے کے جائے، بلکہ تو میری اولاد کو وہ رزق دینا جو میری اولاد کو تیرے در پہ واپس لے کے آئے، تیرا شکر ادا کرنے کے لیے وہ جو رزق ہے وہ میری اولاد کی مدد کرے۔ پھر اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد کو جو رزق دینا اس میں برکت دینا۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں۔ جب وہاں ان کے گھر پہنچتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں ہیں، ان کی بیوی موجود ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی سے پوچھتے ہیں ما طعامکم، بیٹا کھاتے کیا ہو؟ تو وہ کہتی ہے اللہ ہم گوشت کھاتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں ما شرابکم، بیٹا پیتے کیا ہو؟ وہ کہتی ہے کہ الماء، ہم پانی پیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اللہم بارک لہم فی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، یا اللہ جو گوشت اور پانی تو نے انہیں عطا کیا ہے اس میں ان کے لیے برکت عطا فرما۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ چیزوں کی کثرت یہ معنی نہیں رکھتی، چیزیں عین ممکن ہے بہت زیادہ ہوں لیکن آپ کی ضروریات پوری نہ کر رہی ہوں،
اور اگر اللہ رب العزت ان میں برکت ڈال دے تو بہت تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کی ضروریات کو پورا کر دیتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنی اولاد کے لیے مال کی، رزق کی، پھلوں کی کثرت مانگی ہے، وہیں اللہ رب العزت سے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ملے ہوئے رزق میں برکت بھی مانگی ہے، اور اللہ رب العزت سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امن کی دعا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ یا اللہ میری اولاد جس شہر میں رہے اس شہر کو امن والا بنا۔ جو ملکوں میں امن اور سکون ہے یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے دین اسلام کے بعد اللہ کی نعمتوں میں سے شاید سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت کسی جگہ کسی کو امن نصیب فرما دے۔ تو یہ ایک ٹول ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اور ان کی صلاح کے لیے استعمال کیا ہے، کہ انہوں نے اپنی اولاد کی نماز کے لیے، انہیں بتوں کی عبادت سے بچانے کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی ہے۔ یہ دعا ایک ٹول ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے استعمال کیا، لیکن انہوں نے صرف دعاؤں پہ انحصار نہیں کیا، بلکہ اس کے علاوہ جو خود وہ کر سکتے تھے وہ ہر کام انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کیا ہے۔ ایک والد نے اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کی ہوگی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سننے کے بعد ایک بیٹا جو جواب دے رہا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جی جو آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ کر گزریے، یہ ایک چھوٹا جواب نہیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھنے کے لیے کہ بیٹے کتنا جلدی عمل کرتے ہیں، ذرا اپنے بیٹے کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کے دیکھیے، اپنے بیٹے کو سوشل میڈیا سے دور کر کے دیکھیے، بیٹا کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ جان نہیں مانگنی، اس سے اس کا قیمتی وقت نہیں مانگنا، صرف اس کی صحت کی حفاظت کے لیے اسے آپ موبائل سے یا سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے ذرا دور کر کے دیکھیے بیٹا کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ یہاں باپ جان مانگ رہا ہے اور بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ کر گزریے۔ یہ ایسے بلا وجہ نہیں ہو گیا، ایسے نہیں ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا اور انہوں نے جواب دے دیا، نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی تربیت ہے۔ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس کو پتا ہے۔ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا، بیٹے نے یہ جواب دے دیا، لیکن اس کے پیچھے ایک باپ کی سالوں کی محنت موجود ہے جو انہوں نے مسلسل اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے کی ہے۔ جب بیٹے کو وہ وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے ہیں تو اس کے بعد مسلسل ان کی خبر گیری کے لیے وہاں جاتے رہتے ہیں، وہاں بیٹا کیا کر رہا ہے، بیٹے کے گھر کے حالات کیا ہیں، بیٹا کھا کیا رہا ہے، بیٹے کا ذریعہ معاش کیا ہے، بیٹے کی بیوی کس طرح کی ہے۔ یہ ایک والد کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور پھر اپنے بیٹے کو ایسا نہیں کیا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، بیٹا گھر کھیل رہا ہے تو کھیلتا رہے، نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نیکی کے کاموں میں اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اسماعیل کھیل رہے تھے اور ابراہیم بیت اللہ بنا رہے تھے، نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ساتھ رکھا ہے، جو نیکی کا کام خود کیا ہے ساتھ بیٹے سے کروایا ہے، تبھی جا کے بیٹا اس قابل ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم پہ ان سے جان مانگی ہے تو بیٹے نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے پیش کر دی ہے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ لے لیجئے، ایک جان کیا میرے پاس ہزاروں جانیں ہوں تو وہ بھی قربان کی جا سکتی ہیں۔ یہ تربیت اس طرح کی ہو سکتی ہے اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے اپنائے ہوئے ٹولز کو اپنائیں۔ ہم کتنی بار اپنی اولاد کے لیے رات کو اٹھ کے اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں، کتنی بار ہم نے اپنی نمازوں میں اپنی اولادوں کو یاد رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اولاد کے لیے دعاؤں سے بھری پڑی ہے۔ ہم صبح و شام اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتے ہیں، بیٹا جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہے، ماں بد دعا دے رہی ہے، اسے تو ملنا کچھ نہیں، یہ ہے ہی نکما۔ ہم ہر جگہ پہ اولاد کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، کہیں حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ تو ہمارا یہ بات کرنے کا مقصد یہ
یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں، جیسے ہم ان کی دوسری سنتوں کو اپناتے ہیں۔ یہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی ان کی یہ سنت بلا شک و شبہ اپنانے کے قابل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولاد کی ویسے ہی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی وباللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ جننے بھی نبی آئے نے انہاں چ اللہ نے یہی فرمایا، کچھ انبیاء نو نبی فرمایا اور کچھ انبیاء نو رسول فرمایا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام دیاں قربانیاں اور گھر دی تربیت، کیونکہ بچپنے دی قربانی بھی چھوٹے جے شیر خار سی، اللہ نے فرمایا کہ بیوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جنگل بیابان چ چھڈیا ہو۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی، اللہ دے حکم دے تحت چھڈیا ہے۔ پھر اماں ہاجرہ کو لے پانی کھجوراں ختم ہو گیاں، اماں ہاجرہ نے صفا مروہ دے ساتھ چکر لائے۔ وہ سلسلہ کیونکہ سیرت دی ہے نا، سیرت دے سلسلے چل دے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانیاں در قربانیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانیاں دیتی ہیں، لیکن اگوں بیٹے دی تربیت کی تھی۔ اور پھر اللہ نے واضح طور پہ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اپنی اللہ دی قرآن مجید اللہ دے نبی حضرت اسماعیل دا تذکرہ کرو، ذکر کرو، اور ذکر کی اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ آپ دے وعدے دے بڑے پکے سچے سی۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کیونکہ جڑا نا 80 سال دی عمر تو بعد یا قوم و بیش وعدہ گھاٹا معاف بھی دعا کردے رہے، لیکن اللہ نے انہوں نے بیٹا دیتا، اور بیٹے نو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں ہجرت انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کیونکہ آپ دے وعدہ اللہ نے کان الوعد، آپ دے وعدے دے سچے سیگے۔ تے وکان رسول النبی، اللہ دے حکم دیتا ہے جدوں باپ ذبح کرن واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور بیٹا ذبح ہون واسطے تیار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یقیناً بہت ہی، اور اے انہاں دا ایڈا وڈا اعزاز ہے کہ انہاں دے آخری تمام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی نسل چوں اللہ نے پیدا فرمائے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام نبی نے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اور نبی نے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ نے اعزاز دیتا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگوں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دے گھر والوں نو یامر اہلہ، بھی آپ دے گھر والوں نو کہندے سی بھی آ جاؤ نماز پڑھیے، نماز دا معاملہ انتہائی اہم ہے۔ جننے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ویکھ لو نا جی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، یا اللہ پہلا نماز ہے بعد قربانی ہے، لیکن نمازی ہونا ضروری ہے، نمازی ہوئے گا تو ان کی قربانی دی قبولیت دے شرائط نے، اگر نمازی نہیں ہے تو جناب قربانی جو لاکھ دا اٹھ کر دیتا جی، فلانے نے 1.5 لاکھ دا بچہ کر دیتا جی، تے انہیں دا بکرا کر دیتا جی، ٹھیک ہے کرنی چاہیے، قربانی اچھا چیز ہے، لیکن کوئی بڑے لوگ دیکھی دے بصیرو فی الارض، چلو پھر بڑے بڑے ذمہ دار بڑے بڑے جناب مسجد وڑتے نہیں گئے، عید والے دن بھی ہمیں جناب نا جی، لیکن یہ ہے کہ یہ ساریاں چیزاں، لیکن حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وکانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکانا عند ربہ مرضیہ، جدوں اللہ تعالیٰ بندے نو پسندیدہ بنا لیندے نے، پھر حدیث قدسی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتیاں ندا لگاندے نے کہ میں اس بندے نال محبت کردا ہاں، تو تسی بھی اندے نال محبت کرو۔ دیکھ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قربانیاں در قربانیاں، تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی ہے نا جی، جس وقت دے وچ اور چھوٹے جے شیر خار نے، اور اس کے بعد بیت اللہ دی تعمیر ہو رہی ہے، اسی پریشان ہو جانے نا، مول صاحب مسجد دا جھاڑو پھیرنا پے جے، یا جناب مسجد خادم ہوے یا مسجد یار اسی کی بنے گا، وہ کچھ بھی نہیں بنے گا۔ بڑی یقین جانو میں تو اللہ دا بڑا احسان سمجھدا ہاں کہ اسی انبیاء دے وارث ہاں، اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جا رہا ہے بھی بیت اللہ باپ مصری ہے، بیٹا مزدور ہے، دونوں جلیل القدر نبی نے، باپ مصری ہے اور بیٹا مزدور ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، تو مانگدے کی پے، اسی بھی مانگدے ہیں نا، اسی بھی دعا مانگدے ہیں یا اللہ آ کر دے آ کر دے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربی حب لی من الصالحین، تو پھر ربنا واپس یا اللہ بیت اللہ میں تعمیر کرتا ہے، میرا کام ہے تعمیر کرنا، پتر دی میں تربیت کیتی ہے، پتر نو میں نال نمازی بھی بنایا، پتر نو میں مسجد بھی لے گیا، بیت اللہ دے تیرے گھر دی میں تعمیر بھی کردا پیا، یا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یا اللہ بیت اللہ جڑا تعمیر ہو رہا ہے بنا دیتا تے اینو چلان والا بھی بھیج دے، اللہ کولوں دعاواں کردے پے نے،
اور پھر جدوں پسندیدہ معاملہ پھر حضرت اسماعیل السلام دی جناب نے جی بیت اللہ دی تعمیر ہے، پھر اس کے بعد قربانی ہے، قربانی واسطے باپ ذبح کرنے واسطے چھوٹا جہا شیر خوار بچہ بڑھاپے دی عمر ہے، بڈھے بارے بندے نوں سہارا ہوندا نا، تو حضرت اسماعیل السلام نے کوئی نہیں کہا کہ بابا یار تینوں کہڑے ویلے سجی ہے تو میں یار ایکو ایک تیرا پوتا ہے تو تو ہن مینوں آپ دے راج کون لگیا، نہیں بیٹے دی تربیت کیتی ہے۔ اسی گھراں دے گھر نظام ساڈی گل تے کیوں نہیں گا، ساڈے کول پھر تعداد ہے، اسی دسدے ہیں لیکن ساڈی عملی تو سانوں چاہیے کہ اسی بھی آپ دی زندگی پہلا خود عمل کریے۔ جدوں تسی خود عمل کر کے اللہ دے راستے وچ قربان قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا، یہ ساریاں چیزاں جدوں اللہ دے راہ وچ قربان کر کے پھر جڑا زندگی دا مزہ اللہ تعالیٰ کما کو ہو سانوں عملی زندگی نصیب فرمائے۔